بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب جو کہ اسلامی مہینوں کا 7واں مہینہ ہے، اس کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے جس کو ہمارے پیارے نبی نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کی مناسبت سے ان مہینوں میں جنگ و قتل اور غارت گری سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ دینے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ پیارے دوستو، میرا نام ہے محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسامہ آفیشیل۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لازمی لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ارشاد نبی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی اہمیت کا عامل مہینہ ہے، اور کوئی مہینہ بھی حرمت کے اعتبار سے اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اس مہینے کی مزید فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کی برکات بھی اسی سبب بہت زیادہ ہیں۔ اس مہینے میں جن اعمال کا ثواب احادیث سے ثابت ہے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ حضرت عقبہ بن سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس طرح کوا اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کہا گیا کہ کوا 500 سال زندہ رہتا ہے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ عام دنوں میں بھی صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہی صدقہ اگر اس مہینے میں کیا جائے تو اس سے جہنم کی آگ سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس مہینے کے فیض و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے فیض و برکات کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے اس ماہ میں فرض عبادت کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی حکم آیا ہے۔ سب سے افضل ذکر اس مہینے کے لیے استغفار کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رجب کا چاند چڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، جو مومن مرد اور عورت اس مہینے میں 30 رکعت نماز اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورۃ اخلاص اور 3 بار سورۃ کافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور پورا مہینہ روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہر دن اس کے لیے شہداء بدر میں سے ایک شہید کے عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ہر روزے کے بدلے اس کے لیے 1 سال کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 1000 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پورا مہینہ روزے رکھے اور یہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کے لیے جنت واجب کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہارے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین منافقین کے درمیان علامت ہے، کیونکہ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس کے پڑھنے کا طریقہ اور عمل بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تو اس مہینے کے شروع میں 10 رکعتیں ادا کر کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور سورۃ کافرون 3 بار پڑھ، جب سلام پھیرے تو ہاتھ اٹھا کر یہ کلمات پڑھ، امام دلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی: رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، جمعے کی رات اور 2 راتیں عیدین کی۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کے بندے اسے پکاریں تاکہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ نواز سکے۔ رجب کے ماہ کی حرمت پر پورے عالم اسلام کے علماء متفق ہیں، مگر ایک طبقہ فکر اس حوالے سے ایسا بھی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ ماہ رجب میں کسی قسم کے خصوصی اعمال احادیث سے ثابت نہیں ہیں، مگر اس حوالے سے
دوسرے طبقہ فکر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا اور اس کی عبادت کرنا کسی طرح بھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے بیل آئیکن کو کلک کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔